عمران خان صاحب آج پولیس کے سامنے پیش ہوئے ہیں پورے اپنے جاہو جلال کے ساتھ اور پروٹوکول کے ساتھ. وہاں پہ وہ تشریف لے کر آئے. آرمی چیف کب لگنا ہے, کس کو لگانا ہے, عمران خان صاحب کا بھی اس سارے معاملے کے اندر وہ صرف اور صرف ایک کردار تماشائی کا ہے. یہ پتہ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے پھینکا تھا تو ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ خبریں یہی ہیں کہ جناب دے ناٹ انٹرسٹڈ. پیمرا کی جانب سے بڑا اہم قسم کا نوٹیفکیشن سامنے آیا ہے. مریم نواز کے لیے کم از کم یہ ایک اچھی خبر آئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو کے اندر 2-3 بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ایک تو عمران خان صاحب آج پولیس کے سامنے پیش ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پیمرا کی جانب سے آج ایک بڑا اہم قسم کا نوٹیفکیشن سامنے آیا ہے اور اس کا کنسرننگ جو ہے وہ ملک ریاض فیملی کے ساتھ ہے. اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ یہ جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے پچھلے 2-3 دن سے بڑی خبریں چل رہی ہیں, اس حوالے سے بھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. کچھ وہ خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, لیکن پہلے کچھ دیگر خبریں ذرا پہلے آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں. ایک تو جناب مریم نواز صاحبہ کا وہ جو پاسپورٹ حوالگی کا معاملہ ہے, اس سلسلے میں وہ درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے منظور کر لی گئی اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کی ہے. نیب سمیت تمام فریقین کو نوٹسز بھی اب جاری کر دیے گئے ہیں اور 27 ستمبر تک جواب جمع کروانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. سو بیسکلی یہ چوتھا بینچ ہے جس نے اس کیس کے اوپر سماعت کی اور اس کے بعد جو ہے وہ 27 تاریخ کے لیے اب یہ نوٹسز جاری ہوئے. سو بیسکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ پروسیس موو فارورڈ کرنا شروع ہو چکا ہے. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ مریم نواز کے لیے کم از کم یہ ایک اچھی خبر آئی ہے بڑی دیر کے بعد جا کے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور عدالتی معاملات کے حوالے سے پنجاب اسمبلی ہنگامہ رائی کیس میں عدالت نے عطاء اللہ تارڑ سمیت 11 لیگی رہنماؤں کی عبوری ضمانتیں جو ہیں وہ 19 ستمبر تک اس میں توسیع کر دی ہے اور تمام ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم جاری کیا ہے. بائی دا وے, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کے حوالے سے میرے پاس کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں, لیکن چونکہ ٹائمز رہے اس میں کم ہے, اس پہ میں نے کچھ دیگر باتیں ڈسکس کرنی ہے. تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مجھے کچھ اپنے سورسز سے خبر ملی ہے. یہ جو بیسکلی تحریک عدم اعتماد کی جو تیاری ہو رہی ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے, کس بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے اور مسلم لیگ نون ایکچولی کیا نمبر گیم بنانے کا سوچ رہی ہے, یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اچھا جی, اب آ جائیں اس معاملے کی طرف. یہ جو عمران خان صاحب کا, سب سے پہلے ذرا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. انسداد دہشت گردی کی جو ان کے خلاف ایک FIR کٹی ہوئی تھی, اس میں 3 نوٹسز ان کو جاری کیے گئے اور ان کو تھانے کے اندر بلایا گیا تھا, لیکن عمران خان صاحب خود پیش نہیں ہوئے تھے. اپنی جانب سے انہوں نے وکیل کے ذریعے جواب جمع کروایا تھا. اس کے بعد جب یہ معاملہ کورٹ کے اندر گیا تو کورٹ میں عدالت نے خود ان کو کہا کہ جی آپ پیش کیوں نہیں ہوتے جب آپ کو JIT کے سامنے بلایا جاتا ہے. اس میں یہ بھی پوچھا گیا کہ جناب ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے, مطلب پولیس سے بھی یہ پوچھا گیا کہ ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے آپ نے ملزم کو جو ہے وہ اپنے پاس بلانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ڈائریکٹلی کچھ پوچھ گچھ کرنی ہے, تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ہم ان کو جو ہے وہ آمنے سامنے بیٹھ کے ان کو بلائیں. تو اس کے وقت یہ کہا گیا تھا ان کے وکیل کی جانب سے کہ جی ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ وہاں پہ جائیں تو یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی حرکت ہو کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہو, یا پھر ان کو کوئی ایسا ویسا واقعہ وہاں پہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ایک نئی مشکل ہو جائے. تو پھر الٹیمیٹلی آج جو ہے وہ SP کے دفتر کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب پیش ہوئے, سوری SSP انویسٹیگیشن کے دفتر کے اندر جو ہے وہاں پہ پیش ہوئے پورے اپنے جاہو جلال کے ساتھ اور پروٹوکول کے ساتھ. وہاں پہ وہ تشریف لے کر آئے اور بیسکلی ان کے خلاف یہ مقدمہ جو ہے وہ تو تھانہ مرغلہ کے اندر جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. اچھا, جب وہ وہاں پہ پیش ہوئے تو اندر کی جو اب تک اطلاعات آئی ہیں وہ ان کو تقریباً کوئی 21 سوالوں کے اوپر ایک سوال نامہ جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے اور اپروکسیمیٹلی کوئی 15 سے 20 منٹ انہوں نے گزارے ہیں اس کویسچننگ کے اندر. جب یہ کویسچننگ ہو گئی اور اس کے بعد وہ باہر آئے تو باہر آ کے جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو بڑے کچھ ان کے انٹرسٹنگ ریمارکس تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی میں JIT کے سامنے جو ہے وہ یہ میری پہلی پیشی ہے اور یہ میرے خلاف جو ہے وہ انہوں نے یہ سارا کچھ جو کچھ بھی کیا ہے یہ ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے اور پوری دنیا کے اندر وہ جو ہیڈ لائنز لگی ہیں. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ٹھیک ہے, میں نے جس طرح پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ FIR کٹی تھی تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے خلاف دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ غلط لگائی گئی ہیں, فائٹ اٹ آؤٹ ان دا کورٹ. اس میں ایسی کون سی بات ہے, کورٹ اگر سمجھے گا کہ جی آپ کے خلاف 780 نہیں لگنی چاہیے تھی, کورٹ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا, سمپل از دیٹ. لیکن اب مجھے نا ان کے اندر ان کی جو گفتگو تھی کہ دیکھیں میری یہ اس وجہ سے جو ہے وہ پورے دنیا کے اندر جو ہے وہ ہیڈ لائنز بنی ہیں. یو آر ناٹ دا اونلی ون خان صاحب,
آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں مجھے کیونکہ بلا لیا تو میں اس کی وجہ سے دیکھیں ہیڈ لائنز بن گئی ہیں. نواز شریف جب پیناما کی JIT کے سامنے پیش ہو رہے تھے نا تو اس وقت بھی ہیڈ لائنز ہی بنی تھی. کوئی بھی سیاسی لیڈر جب اس کو بلایا جاتا ہے اور اس کو کوشچننگ کی جاتی ہے تو اٹ از آٹومیٹکلی ہیڈ لائنز. آپ کو توشہ خانہ کے اندر اگر بلا لیا جائے اور آپ توشہ خانہ کے اندر جب جائیں اور آپ سے جا کے کوشچن ہوں گے دیٹ ول بی ہیڈ لائن. آپ کو یہ جو فرح خان کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن وہ تو خیر آپ لوگوں نے بند کروا دی کیونکہ پنجاب کے اندر آپ کی حکومت آ چکی ہے, لیکن دیٹ ول آلسو بی نیوز. تو پلیز اپنے آپ کو یہ مت سمجھا کریں گے جی اگر آپ کو کسی نے کچھ سوال پوچھنے کے لیے بلا لیا, مثال کے طور پہ آپ کے اوپر یہ جو بیرونی فنڈنگ کا جو معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا, آپ اس کا خود جا کے جواب دیں. آپ پارٹی کے چیئرمین آپ کو خود جواب دینا چاہیے. تو آپ لوگوں سے اگر مطلب کوئی سوال کر لے تو اس میں کون سی بڑی, نواز شریف اور مریم نواز نہیں پیش ہوتے رہے JIT کے سامنے پیناما کی, پیش ہو رہے تھے نا, تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ بھی جا کے پیش ہوں, جا کے جواب دیں. آپ ان کو تسلی کرائیں گے جی میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں, آپ نے بلا وجہ کا ایک فضول قسم کا پرچہ میرے اگینسٹ کاٹا ہوا ہے. سو ڈونٹ تھنک آف یور سیلف ایز بینگ ابو دا لا. ٹھیک ہے, وہ اس طرح اپنا نا تصور یہ مت دیا کریں. اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جی میری اور میری پارٹی کو آپ جتنا دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو اتنا ہی ہم جو ہے وہ تیار ہیں اس ساری چیز کے لیے. اور ابھی تک اگر ہم چپ تھے تو وہ معاشی بحران کی وجہ سے تھا. معاشی بحران تو خیر آپ کا ابھی بھی چل رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ معاشی بحران نہیں چل رہا, لیکن جو مجھے جو ایک فیلنگ ہے جو بیسکلی آپ ابھی تک چپ تھے, آپ بھی آگے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹس آ رہی ہیں. ایک تو 22 تاریخ کو آبویسلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر توہین عدالت کا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آنے والا ہے. پتہ نہیں آپ کے اوپر جب فرد جرم عائد ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کیس کا کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی 2-4 بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں جو آپ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. اینڈ آل دیز ڈیٹس آر کمنگ ایگزیکٹلی سپٹمبر کے آخری 10 دن کے اندر یا اکتوبر کے شروع کے اندر, اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اور اسی لیے اب عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ٹیمپریچر بھی بڑھا رہے ہیں, جبکہ وہ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان یہ نہیں ہے کہ کوئی سیلابی صورتحال سے باہر نکل آیا ہے یا پاکستان کے معاشی معاملہ ٹھیک ہو گئے. دس ول گو آن فار اے فیو منتھس. یہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں یہ معاملہ ابھی چلے گا, ابھی کافی آگے چلے گا. لیکن ظاہری بات ہے اپنی ڈیٹیں کیونکہ بڑی امپورٹنٹ آ رہی ہیں سامنے, تو اس لیے یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو بھی جو ہے وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں. اچھا اب آ جائیے وہ ایک اور یہی ایشو ہے جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا تھا, جس میں پہلے ایک پورا نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ لو جی عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ باجوہ صاحب کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دے دی جائے. اس کے بعد یہ شیریں مزاری صاحبہ نے کہا کہ نہیں جی یہ تو اینکر کی اپنی اصطلاح ہے, ایسی تو کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے. اس کے بعد فواد چودھری صاحب آتے ہیں, فواد چودھری صاحب کاشف عباسی صاحب کے شو میں کل رات کو کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ اس کو ایکسٹینشن نہیں سمجھے ایک قسم کی جو کہی جا رہی ہے, کہ اب آپ اس کو ڈیفیمنٹ کہیں کہ جی یا آپ اس کو ایکسٹینشن کہیں, پتہ نہیں کیا مطلب عجیب جو ہے نا وہ گھڑمس مچا ہوا ہے اس سارے معاملے کے اندر. لیکن انصار عباسی صاحب کی جو ہے وہ ایک سٹوری آج جنگ کے اندر شائع ہوئی ہے. اور انصار عباسی صاحب نا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کے بڑے کوئی تگڑے سورسز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ ان کے ذریعے آتا ہے سامنے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی جنرل باجوہ جو ہے نومبر کے آخر تک ریٹائر ہونا چاہتے ہیں اور مزید توسیع نہیں لیں گے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ رواں سال اپریل میں DGI-SPR پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف کوئی توسیع لینا نہیں چاہتے اور نہ وہ اسے قبول کریں گے. ساتھ ہی ساتھ DGI-SPR نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ جی پاک فوج کو جو ہے وہ اور یہ سیاست کے اندر جو ہے نا وہ مت گھسیٹیں. اب یہ جو آرمی چیف کا معاملہ ہے یہ اس کو کیوں مطلب اتنا ریسنٹلی اس کو کیوں اتنا پک اپ کیا گیا ہے, میں اس پہ ایک بڑی اچھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے بڑی اچھی اس کی ایگزامپل دی. انہوں نے مجھے نا کرکٹ کی ایگزامپل دی, ایشیا کپ کی, کہ یار کرکٹ کے اندر جو ہے نا اندر 11 کھلاڑی ایک ٹیم کے ہوتے ہیں, 11 کھلاڑی ایک ٹیم کے ہوتے ہیں, بیچ میں 2 امپائر ہوتے ہیں اور کرکٹ کا میچ چل رہا ہوتا ہے. لیکن گراؤنڈ کے اندر بیٹھے ہوئے تماشائی اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے دیکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ میچ دیکھنے والے, وہ اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی گراؤنڈ کے اندر ہی ہیں اور ہم بتائیں گے کہ فیلڈ کس طرح سیٹ ہونی چاہیے, ہم بتائیں گے کہ بیٹنگ آرڈر کیا ہونا چاہیے, اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ بالنگ چینج کب کرنا چاہیے اور اسپنر کب لانا چاہیے تو فاسٹ بالر کب لانا چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں, ہم سب کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہوتا ہے, ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ یار ہمارا فیلڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ ہم نہیں ڈکٹیٹ کر سکتے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اس چیز کے ساتھ. آپ آپس میں بیٹھ کے 6 بندے کمرے کے اندر بیٹھ کے 36 دفعہ ڈسکس کر لیں کہ میچ میں یہ ہونا چاہیے تھا تو یوں ہونا چاہیے تھا تو یہ ہونا چاہیے یا یوں کر لینا چاہیے, اس پلیئر کو بیچ میں ڈال لینا چاہیے. لیکن ہم سب یہ بات اپنے دل کے اندر جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اس معاملے کے ساتھ. عمران خان صاحب کا بھی اس سارے معاملے کے اندر جو ہے نا وہ صرف اور صرف ایک کردار تماشائی کا ہے. آرمی چیف کب لگنا ہے, کس کو لگانا ہے, ان کا کردار صرف اور صرف ایک تماشائی کا ہے. نہ یہ ان 11 میں کسی کھلاڑی میں شمار ہوتے ہیں,
نہ جو اس ٹیم میں نہ دوسری ٹیم میں، یہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ یہ امپائر ہیں کہ یہ کوئی ڈیسیجنس کو ڈکٹیٹ کر سکیں، لیکن صرف اور صرف ریلیونٹ رہنے کی خاطر یہ کبھی یہ بات کہہ دیتے ہیں اچھا جی یہ آرمی چیف ایک ایسا لانا چاہتے ہیں جو ان کی چوری کو بچائے، ان نیسیسری ریمارک جس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہاں ٹھیک ہے، اس پہ سوچا جا سکتا ہے کہ الیکشن تک جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ آگے لے جایا جائے اور اس کے بعد نئی حکومت جو ہے وہ نیا آرمی چیف چوز کرے۔ کیوں؟ آپ کا کیا لینا دینا ہے اس چیز کے ساتھ؟ اگر 29 نومبر تک یہ حکومت چل رہی ہے، جب تک جنرل باجوہ جو ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، تو کسی بھی پرائم منسٹر کا اگر آپ ہوتے تو آپ کا پریروگیٹو تھا، آپ نے اپنی مرضی سے جب آپ پرائم منسٹر تھے آپ نے تو چلیں خود آپ کہتے ہیں میں نے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر لگا دیا تھا، آپ نے لگایا تھا نا، آپ نے لگایا تھا یا آپ کو اس وقت یہ کہہ دیا گیا تھا؟ آپ کو اس وقت اپوزیشن نے کہا تھا کہ جناب آپ ابھی مت لگائیں، جب الیکشن قریب آئیں گے نا تب لگائیے گا، کہا تھا اس وقت آپ کو کسی نے؟ آپ کو تو کسی نے نہیں کہا تھا نا۔ اب آپ خود کہتے ہیں جی آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر لگا دیں اور آپ نے لگا دیا، آپ نے انتظار کیا تھا اس وقت کیا کسی کا؟ یا ملک میں جناب کوئی لوکل باڈی الیکشن ہونے والے ہیں، ضمنی الیکشن ہونے والے ہیں، ابھی ٹھہر جائیں اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کس کو لگانا ہے؟ نہیں، ایک آٹومیٹک بات تھی، آپ نے کر دیا۔ تو اس لیے یہ ایک تعیناتی ہے، فرینکلی اسپیکنگ یہ ایک تعیناتی ہے نا، تو اس کو الیکشن کے ساتھ کنیکٹ کرنا مجھے اس فارمولے کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس فارمولے کو کیوں، ہاں یا تو پھر یہ وجہ ہے کہ یو وانٹ ٹو اسٹے ریلیونٹ کہ ہاں یار میں بھی یہاں پہ موجود ہوں، میری بھی سنو، میں کی کہنا پہ، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یہ پتہ اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے پھینکا تھا تو ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ خبریں یہی ہیں کہ جناب دے آر ناٹ انٹرسٹڈ، ٹھیک ہے، اور آپ کا اس معاملے میں کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے، نہ آپ نہ 3 میں نہ 13 میں اس معاملے کے اندر۔ اور حکومت کی سائڈ سے بھی جو ہے یہی کہا گیا کہ جناب ابھی اس معاملے میں کوئی ڈیسیجن ہی نہیں ہوا۔ سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی زیادہ کوئی پھونک اس میں بھری جا سکتی ہے سارے معاملے کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے اس کا تعلق ہے جناب ملک ریاض صاحب کی فیملی کے ساتھ۔ اچھا، ملک ریاض صاحب کی بیسکلی ملک ریاض صاحب کے غالباً گرینڈ سن ہے بلال بشیر ملک، یہ بیسکلی بلال سٹیل مل کے بھی غالباً اونر ہیں۔ انہوں نے نیو میٹرو سٹی کے نام سے جو ہے وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ اناؤنس کی ہوئی ہے گجر خان میں۔ اب پچھلے کئی دنوں سے مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جو ہے بار بار اس کے ایڈز وغیرہ کافی چلتے رہے ہیں، اور بلکہ اخباروں کے اندر اس کے اشتہار بھی آتے رہے، لاہور کے اندر ہم نے دیکھا انہوں نے ایڈورٹیزمنٹس وغیرہ بھی لگائے ہیں کافی۔ پروفٹ میگزین ہے جو بیسکلی پاکستان ٹوڈے جو اخبار ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، پروفٹ میگزین، انہوں نے بڑی ایک زبردست سٹوری کی اس معاملے کے اوپر۔ اپنی سٹوری کے اندر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو نیو میٹرو سٹی ہے ملک ریاض صاحب کی فیملی کا یہ جو پروجیکٹ ہے، اس کی ابھی تک کوئی باقاعدہ اپروول بھی نہیں لی گئی ہوئی، اور اس سٹوری کے مطابق لینڈ بھی ایکوائر نہیں کیا گیا ہے، اور لیکن اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے اس پروجیکٹ کی، اور اس پہ ایک بڑا کوئی گرینڈ ڈنر بھی لاہور کے اندر رکھا گیا تھا اگست کے مہینے کے اندر اس کی وہ جسے کہتے ہیں اناگوریشن سرمنی کے سلسلے میں۔ تو ابھی اس کے اوپر کافی کنٹروورسیز اب سٹارٹ ہو گئی ہیں، مطلب سوالات کیے جا رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس لینڈ ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے اندر کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں وہ اناؤنسمنٹس تو کر دیتی ہیں لیکن ان کے پاس لینڈ ایکچولی موجود نہیں ہوتا۔ تو اس کے تو بڑا تواتر کے ساتھ اس کے اشتہارات وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ بڑی دیر سے چل رہا تھا۔ پیمرا کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن نکالا گیا ہے اور ان کے ایڈورٹیزمنٹس کو بین کر دیا گیا ہے کہ اس سوسائٹی کے ایڈورٹیزمنٹس جو ہیں ان کو نہیں چلایا جا سکتا۔ اور اسپیسیفکلی اسپیکنگ اگر میں وہ جو اناؤنسمنٹ آئی ہے یہ آپ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے جی پروہیبیشن order under section 27 of Pembroke ordinance for imposing ban on airing of advertisement of housing scheme namely new metro city Gujar Khan located in district Rawalpindi۔ اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جی it has been observed that the numerous satellite TV channels are airing an advertisement of housing society namely new metro city Gujar Khan whereas the said society scheme project does not possess any valid NOC issued by RDA یعنی کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، کہ جی ان کے پاس ابھی تک کوئی اپروول نہیں ہے اس معاملے کا، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ اس طرح کے اشتہار چلا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے اشتہار چلانا جو ہے ان کو فوری بند کیا جائے۔ سو ملک ریاض صاحب کے لیے جو ہے ملک ریاض کی فیملی کے لیے مطلب یہ ڈائریکٹلی تو بیسکلی ان کے گرینڈ سن کا یہ پروجیکٹ ہے بلال بشیر ملک کا، لیکن ظاہری بات ہے نام اس کے پیچھے جو مارکیٹ کے اندر جو نام ہے وہ تو ملک ریاض صاحب کا ہی نام آتا ہے کہ جی کیونکہ ملک ریاض صاحب کی فیملی کا پروجیکٹ ہے، تو اس کی اشتہاروں کو جو ہے وہ پیمرا نے بین کر دیا ہے، یہ اشتہار اب نہیں چل سکتا۔ تو یہ ایک ملک ریاض فیملی کے لیے جو ہے وہ ایک پریشان کن خبر ہے۔ ایک اور خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ سامنے آئی ہے
FIA نے پاک فوج کے خلاف توہین آمیز پوسٹ چلانے والے 3 ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے. اور یہ تصویریں بھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. FIA کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سائبر کرائم سرکل نے کارروائی کے دوران ملزمان کو ہری پور، بٹگرام اور حویلیاں سے گرفتار کیا ہے، جن کے نام وقاص خان، جدون، محمد نواز اور نوید شاہ بتائے جاتے ہیں. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہوئی ہے. تو اب تک کی اپڈیٹس یہی ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پنجاب کی صورتحال کے حوالے سے میرے پاس کچھ انسائیڈ نیوز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ حافظ.